الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم و تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عشق مستی میں ڈوب کر میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کی جانب سے جو طلبہ کے لیے 5 روزہ تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا تھا، آج اس کا 5واں دن ہے اور اب یہ اختتامی محفل ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کسی ایک عنوان پر یہاں پر سیکھنے سکھانے کی محفل سجتی تھی۔ پہلے دن کا عنوان تھا ایمان و شرک، دوسرے دن کا عنوان بدعت، تیسرے دن کا عنوان نکاح اور طلاق، چوتھے دن کا عنوان تقلید کی شرعی حیثیت، اور پھر اس کے بعد سوال و جواب کا موقع دیا جاتا تھا، جسے جو پوچھنا ہے پوچھے تاکہ لوگ مطمئن ہو جائے۔ اور آج کے لیے بڑا حساس اور انتہائی ضروری عنوان ہمارے احباب نے منتخب کیا ہے، جنتی کون؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوں تو ہر شخص اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، حتیٰ کہ جو مشرک ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد نیک اعمال کریں گے تو نرخ میں جائیں گے۔ تو جنت کا نشہ لوگوں کو ایسا چڑھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو جہنمی کہنے کے لیے تیار نہیں، سب جنتی ہی کہتے ہیں، مگر دوسروں کے اور اہل سنت و جماعت کے اپنے آپ کو جنتی کہنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی بھیک مانگنے والا فقیر اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں سارے جہان کا بادشاہ ہوں، تو لوگ اسے کہیں گے یہ اس کی عقل کا پاگل پن تو ہے، لیکن یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ بادشاہت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے،
تخت چاہیے، تاج چاہیے، حکومت چاہیے، سلطنت چاہیے، وجاہت چاہیے، عقل و شعور چاہیے. اس کے بعد جب کوئی تخت پر بیٹھ کر تاج پہن کر حکومت کی باغ دوڑ سنبھالتا ہے تو اسے بادشاہ کہا جاتا ہے. ورنہ ہر جوکر کو اگر آپ بادشاہ کا نام دے دیں تو یہ پاگل پن تو ہو سکتا ہے لیکن وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح کسی کے کو بادشاہ نام دینے سے وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح کسی کے جنتی کہہ دینے سے وہ جنتی نہیں ہو سکتا. جنتی ہونے کے لیے قرآن اور حدیث کی دلیل چاہیے. جنتی ہونے کے لیے قرآن و سنت سے دلیل چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم آپ کے سامنے اپنی کوئی رائے اور کوئی فیصلہ پیش نہیں کریں گے، بلکہ ہم صرف دو کتابیں، ایک قرآن مقدس اللہ کی کتاب اور دوسری کتاب اصحل کتاب بعد کتاب اللہ بخاری شریف کو ہر فرقے کے لوگ مانتے ہیں. بس یہ دو کتابیں ثبوت کے طور پہ پیش کریں گے اور پھر ہم بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو فرقہ جنتی ہے اس کے ساتھ ہو لینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا جنتی ہونا ضروری ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ رب العزت نے جہنم سے بچنے کا حکم دیا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے یار یہ ساری باتوں کو چھوڑو، صرف نماز روزہ کرو تو نماز روزہ کرنے کے بعد ہم جنتی ہو جائیں گے، تو ہم حدیث کی روشنی میں بھی آپ کو بتائیں گے یہ آپ کا خام خیال ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. نماز روزہ کرنے کے بعد اگر کوئی جنتی ہو سکتا تھا تو آپ مجھے بتائیے وہ نمازیں پڑھنے والا جس کی نمازیں سینکڑوں سالوں پر جو ہے وہ محیط ہے، جس کے سجدوں کا یہ عالم ہے کہ اگر روئے زمین پر اور آسمان پر کی پرتوں پر اگر اس کے سجدوں کو بکھیر دیا جائے تو 1 انچ بھی جگہ ایسی نہ بچے جہاں سجدے کا نشان موجود نہ ہو. وہ ابلیس کی عبادت ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے. یاد رکھیں کسی کا منہ دیکھ کر نہیں، صرف اپنی آخرت کے لیے، اپنے بچوں کی آخرت کے لیے، اپنی اہل و عیال کی آخرت کے لیے اور اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہم اپنے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر لیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ہو سکتا ہے اس لیے کہ اگر رسول پاک کا قول نہ ہوتا تو یہ ناممکن ہوتا. جب رسول اللہ کا قول اہل جنت اور اہل جہنم کے حوالے سے موجود ہے تو پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا انتخاب کر لینا، ان کی شناخت کر لینا یقیناً یہ بھی ہو سکتا ہے. آج کی محفل کسی کو گالی دینے کے لیے نہیں، کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو طنز کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایمان کے تحفظ کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے اور جہنم کی راہ سے ہٹا کر جنت کی راہ کا مسافر بنا دینے کے لیے منعقد کی گئی ہے. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخلوص دل دعا کرتا ہوں مولا اس محفل کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث مبارکہ ہے جس کی بنیاد پر ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے. وہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ترمذی شریف سیاہ ستہ میں سے ایک ہے. وہ حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر 72 فرقے میری امت کے وہ سب جہنم میں جائیں گے. کلہم فی النار، وہ سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے زبان فیض ترجمان سے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک
فرقہ جنت میں جائے گا، تو اس وقت صحابہ کو تجسس ہوا، صحابہ کو شوق ہوا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون ہے جو ایک جنت میں جائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں ہم کسی فرقے کو برا کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے، ہم آپ کے وقت کو برباد نہیں کریں گے، آپ کو صرف یہ بتائیں گے صحیح بات کیا ہے، اور آپ کی عقل اگر تسلیم کرتی ہے تو آپ مانیں، اور آپ کی عقل اگر تسلیم نہیں کرتی ہے تو آپ ہم سے اٹھ کر کے بیچ میں سوال کریں، ہم برا نہیں مانیں گے، آپ کے سوال کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے اور قرآن و سنت ہی سے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حدیث اتنی معتبر ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں اور ایک جنت میں۔ اس حدیث کو شیعہ حضرات بھی اپنی محفل میں پڑھتے ہیں، اس حدیث کو دیوبندی حضرات بھی اپنی محفل میں پڑھتے ہیں، اس حدیث کو جماعت اسلامی والے بھی اپنی محفل میں پڑھتے ہیں، اس حدیث کو غیر مقلدین جو اہل حدیث اور سلفی کہلاتے ہیں وہ بھی اپنی محفل میں پڑھتے ہیں، اور جتنے فرقے ماریج وجود میں آئے سب نے اس حدیث مبارکہ کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اپنے ماننے والوں سے کہا کہ ہم جنتی ہیں، اس لیے کہ اللہ واحدہ کی حضور نے قید لگائی کیونکہ کوئی ایک ہی جنتی ہو سکتا ہے۔ دیوبندی فرقے نے کہا سب 72 جہنمی ہم جنتی، اہل سنت و جماعت والوں نے کہا سب جہنمی ہم جنتی، شیعوں نے کہا سب جہنمی ہم جنتی، غیر مقلدین نے کہا سب جہنمی ہم جنتی۔ گویا کہ جنتی ہونے کا دعویٰ کوئی ایک ہی کر سکتا ہے، آج تک کسی فرقے نے یہ نہیں کہا کہ سب جنتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب اللہ کے رسول نے مالک جنت میں قید لگا دی الا واحدہ مانا ہے واصحابی کہ ایک ہی جنتی ہے، تو جنتی ہونے کے لیے اس حدیث کو تسلیم تو کرنا پڑے گا کہ ایک ہی جنتی ہے، پورے 73 جنتی نہیں ہو سکتے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 72 جہنمی ہے، کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنمی ایک جنتی۔ تو اب یہاں پر ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، لیکن جنتی ہونے کی جب آپ دلیل پوچھیں کہ بھائیو بتائیے آپ اپنے آپ کو جنتی کہتے ہو کس وجہ سے جنتی کہتے ہو، تو سب لوگ کہتے ہیں حدیث میں ہے نا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ تو دیکھو آج کے دور میں ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نمازی ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اس طرح سے تبلیغ کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم زکات دیتے ہیں، ہم صدقہ کرتے ہیں، ہم حج کو جاتے ہیں۔ صحابہ حج کیا، صحابہ نے حج کیا، ہم بھی حج کرتے ہیں۔ صحابہ نے مسجدیں بنائی، ہم بھی مسجدیں بناتے ہیں۔ صحابہ نے نمازیں پڑھی، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ صحابہ نے روزے رکھے، ہم بھی روزے رکھتے ہیں۔ صحابہ نے تہجد پڑھا، ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم صحابہ کے اور رسول اللہ کے طریقے پر ہے، ہم جنتی ہیں۔ تب آپ مجھے بتائیے کہ حضور نے تو فرمایا کہ ایک ہی فرقہ ہوگا جو صحابہ کے اور رسول اللہ کے طریقے پر ہوگا۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے، اس دلیل کو صحیح مان لیا جائے کہ نماز پڑھنا نبی اور صحابہ کا طریقہ ہے، حج کرنا نبی اور صحابہ کا طریقہ ہے، زکات دینا نبی اور صحابہ کا طریقہ ہے، صدقہ دینا نبی اور صحابہ کا طریقہ ہے، مسجدوں کی تعمیر نبی اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ اگر اس دلیل کو صحیح مان لیا جائے اور حدیث میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اگر اس کی یہ تشریح یا ترجمہ کیا جائے تب تو حدیث غلط ہو جائے گی اور معاذ اللہ رسول اللہ پر لوگ جھوٹ کا گمان کرنے لگیں گے، کیونکہ میرے آقا نے تو یہ کہا کہ 72 جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ لیکن نماز کی بنیاد پر اگر کوئی نبی اور صحابہ کے طریقے کو اپنا طریق بنا لے تو شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ آج تک کسی شیعہ مولوی نے نماز کا انکار نہیں کیا، قادیانی بھی مسجدیں بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آج تک کہ انہوں نے بھی نماز کا انکار نہیں کیا۔ رہی بات حج کی، حج کرنے کے لیے ہر فرقے کے لوگ جاتے ہیں، کون ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے حج نہ کرو؟ وہاں سنی بھی ہے، وہاں شیعہ بھی ہے، وہاں غیر مقلد بھی ہے، وہاں قادیانی بھی پہنچ رہے ہیں۔ بہرحال آپ دیکھیں انداز یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ حج سب کر رہے ہیں، زکات سب دے رہے ہیں، نماز سب پڑھ رہے ہیں، تو پھر پورے 73 فرقے نبی اور صحابہ کی طرح پہ ہو طریقے پہ ہو گئے، پھر کوئی جہنمی رہا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ نماز کا اگر رسول اور صحابہ کا طریقہ مان لیا جائے، حدیث میں اگر اسی طرح اشارہ ہے تو پورے 73 فرقے نماز پڑھ رہے ہیں، پورے 73 فرقے حج کر رہے ہیں، پورے 73 فرقے زکات دے رہے ہیں، پورے 73 فرقے صدقہ کر رہے ہیں، پورے 73 فرقے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تبلیغ میں سب سے پیچھے تو اہل سنت نظر آ رہے ہیں، لوگ
ٹی وی چینل کھول کر کے برطانیہ میں قادیانی بیٹھے ہیں اور دین کی تبلیغ کے نام پر وہ اپنے غلط نظریات کام کر رہے ہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیں گویا کہ اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو پورے 73 فرقے جنت میں چلے جائیں گے، مگر حضور نے فرمایا الا واحدہ، ایک ہی جنت میں جائے گا. اور خدا کی قسم سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان خطرہ ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوگا ایک جملہ بھی غلط نہیں ہو سکتا. رسول نے فرمایا، حق فرمایا، اگر حضور نے کہہ دیا ایک ہی جنتی ہے تو ایک ہی جنتی رہے گا، چاہے سارے فرقے کے لوگ فرشتہ صفت بن جائے، نبی نے ایک کو جنتی کہا تو ایک ہی جنتی رہے گا. کیونکہ مالک رسول اللہ کی ذات ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر حدیث کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حدیث کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. تو اس میں رسول پاک نے عمل کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، یعنی جس کا عمل میرے اور میرے صحابہ کے عمل کے مطابق ہوگا یہ نہیں کہا. ما انا علیہ و اصحابی سے مراد یہ ہے کہ جس کا عقیدہ میرے اور میرے صحابہ کے مطابق ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اب سمجھے بات کو؟ یہاں حدیث کی تشریح صحیح طور پر اگر کی جائے تو بات منٹوں میں سمجھ میں آ جائے. صحابہ کا عمل کی طرح عمل نہیں چاہیے، ورنہ صحابہ کرام کا عالم تو یہ تھا کہ وہ مٹھی بھر جو خیرات کریں اور لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کریں. تو صحابہ کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا لوگوں کا سونا خیرات کرنے سے افضل. تو صحابہ کی طرح تو کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے؟ دیکھو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. صحابہ کا امام کون؟ بولو. صحابہ کا امام الانبیاء. صحابہ کا امام الانبیاء. خدا کی قسم کیا آج وہ امام لا سکتے ہو؟ اس امام کی نالین کے نیچے کی جو گرد تھی اس گرد کے برابر بھی آپ کو اور ہمارا امام نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کے عمل کی طرح تو عمل ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کا روزہ، خدا کی قسم ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو مناظر فطرت دیکھ کر تسلی دیتے ہیں. صحابہ کو بھوک لگتی تھی تو روکھے بددعا دیکھتے تھے اور تسلی دیتے تھے. صحابہ کی طرح کسی کا روزہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ کا حج، ہم حج کرتے ہیں تو تنہا دوڑتے پھرتے ہیں. صحابہ حج کرتے تھے تو جس پر حج کی آیتیں نازل ہوئی تھی وہ رسول ان کے ساتھ صحیح کرتے تھے، وہ رسول ان کے ساتھ طواف کرتے تھے، وہ رسول مینا میں ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو صحابہ کی طرح عمل ناممکن، صحابہ کی طرح عمل ناممکن. صحابہ کے امام سا امام آپ کے پاس نہیں، صحابہ کا عمل آپ کے پاس نہیں، صحابہ کے انداز کا انداز آپ کے پاس نہیں، صحابہ کے تفقہ فی الدین کی طرح تفقہ آپ کے پاس نہیں. تو صحابہ کرام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کے حوالے سے نہیں فرمایا کہ جس کا عمل میرے اور میرے صحابہ کی طرح ہو وہ جنتی ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی کی طرح عمل کر سکے. آپ کو بتاؤں نبی کی طرح عمل تو ہو ہی نہیں سکتا. جب نبی کی طرح عمل صحابہ نہ کر سکے تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جو میرے صحابہ کے طریقے پہ وہ جنتی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ وہ جنتی. رسول پاک دن کو بھی روزہ رکھتے تھے اور اس کے بعد رات کو بھی کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، اسے صوم وصال کہتے ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا رسول اللہ تو دن کو بھی اور رات کو بھی بغیر کھائے رہتے ہیں اور مسلسل روزہ رکھتے ہیں. انہوں نے بھی نقل کرنا شروع کر دی. آقا کرتے ہم بھی کریں. چہرے پیلے پڑنے لگے، آنکھیں اندر کو جانے لگی، زمین پر گرنے پڑنے لگے، کمزور سے ہونے لگے. جب صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھی آقا نے فرمایا تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو کرتا دیکھتے ہیں کہ آپ رات دن بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم بھی کریں. حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کوئی میری طرح ہے؟ سنو میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. جب صحابی ہو کر کے وہ نبی کی طرح عبادت نہ کر سکے
تو ہم کس طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں؟ تو اگر عبادت کے معاملے کو لیا جائے کہ عبادت کے معاملے میں کوئی نبی اور صحابہ کی طرح ہو تو وہ جنتی، تو پھر زمین پہ کوئی جنتی ہو ہی نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ کوئی نبی کی طرح عبادت کر سکتا ہے، نبی کی طرح عبادت کیا بات ہے۔ آئیے ذرا شفا شریف کی روایت کی طرف چلیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں موجود ہے، جناب عائشہ آتی ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، یا رسول اللہ آپ کے سلام ہو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا حضور میں عائشہ۔ کہا کون عائشہ ہو تم؟ کہا حضور ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ کہا کون ابو بکر؟ اس کے بعد کہا حضور محمد کی بیوی عائشہ۔ کہا کون محمد؟ جناب عائشہ لوٹ گئی، ڈر کے مارے کیا ہو رہا ہے۔ جب گئی صدیق اکبر کو ساری بات بتائی، اور اس کے بعد جب صدیق اکبر تشریف لائے، سلام کیا، حضور مسکرا کر جواب دیتے ہیں۔ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان، میں نے سلام کیا تو آپ نے مجھے بھی پہچاننے سے انکار کیا، ابو بکر کو ہی پہچاننے سے انکار کیا، بعد میں اپنے آپ کو ہی پہچاننے سے انکار کیا۔ وہ کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت، اللہ کا میرے ساتھ اور میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے جب وہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں، کوئی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا، وہ وہی ہوا کرتا ہے۔ یہ حالت رسول اللہ کی حجرے میں ہے، جب حجرے میں یہ حالت ہے کہ وہ وہی ہوتا ہے تو نماز کی حالت کیا ہوگی اور نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ کوئی رسول اللہ کی طرح نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا، اب اتنی بات مثال کے ذریعے سمجھ میں آ گئی ہوگی، ما انا علیہ سے مراد عمل کیا ہے؟ عمل نبی اور صحابہ کی طرح ہو نہیں سکتا، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ عقیدہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ اور نبی کی طرح کیا ہو سکتا ہے؟ عقیدہ۔ تو اب یہ بات سمجھنا ہے کہ دنیا میں کون سا فرقہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ بولو بھائی، آسان ہے نا؟ اب یہ معلوم کیجئے دنیا میں کون سا فرقہ ہے جس کا عقیدہ نبی کے عقیدے کی طرح ہے اور صحابہ کے عقیدے کی طرح ہے۔ اب اس کو ڈھونڈیے تو اس زمانے میں چار پانچ فرقے ہیں جو بہت مشہور ہیں اور انہی سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے۔ ایک فرقہ اہل سنت و جماعت جس سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، ایک فرقہ ہے دیوبند، علماء دیوبند کا فرقہ، کیونکہ انہیں علماء دیوبند اس لیے یا دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ فرقے کو بہت جو عروج ملا ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد ملا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی اس کی بحث میں نہیں جانا ہے کون کیسا ہے، ابھی صرف قرآن حدیث کی بات ہونی ہے۔ ایک سنی فرقہ ہے اہل سنت و جماعت، ایک دیوبندی فرقہ ہے مشہور، ایک اہل حدیث ہے جو جنہیں ہم غیر مقلد کہتے ہیں، ایک شیعہ ہے، ایک قادیانی ہے۔ پانچ فرقے بہت مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جماعت اسلامی بھی دیوبندی اور غیر مقلد کی ملی جلی ایک شاخ ہے، اور ان کی طرف ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ ان کے عقائد بھی انہی کتابوں سے لیے گئے ہیں جو عقائد دیوبندی اور غیر مقلدین کی۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اب پہلے یہ دیکھنا ہے کہ نبی اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کہاں کون سی کتاب پڑھنی پڑے گی؟ حضور نے کوئی کتاب تو لکھی نہیں، صحابہ نے کوئی کتاب تو نہیں لکھی، تو نبی پاک اور صحابہ کرام کا عقیدہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ قرآن اور حدیث سے، ٹھیک ہے۔ سنیوں کا عقیدہ سنیوں کی کتاب سے، دیوبندیوں کا عقیدہ دیوبندیوں کی کتاب سے، اہل حدیث کا عقیدہ اہل حدیث کی کتاب سے، شیعوں کا عقیدہ، ٹھیک ہے، یعنی جس کا عقیدہ اس کی کتاب سے، رسول اللہ اور صحابہ کا عقیدہ قرآن اور حدیث سے، اور اس کے بعد پھر اس پر آپ پرکھیں گے، دیکھیں گے کہ اس پر کون فٹ اترتا ہے۔ آئیے پہلی چیز ہم لیتے ہیں، میری کاپی۔ اب چونکہ ہم عقیدہ دیکھ رہے ہیں اور ٹائم بہت مختصر وقت میں مجھے اپنی گفتگو مکمل کرنی ہے، کیونکہ جو لوگ باہر سے آئے انہیں واپس جانا بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ سب عقیدے کی بات نہیں کر سکتے اس مختصر سی محفل میں، ہم صرف 4 یا 5 عقائد کو لیں گے اور چاول کے چند دانے دبا کر پتا چلے گا کہ دیگ میں کیا ہے نا؟ تو اب آپ لیجئے پہلے تعظیم رسول کو، تعظیم رسول۔
اس پر جھگڑا ہوتا ہے کہ حضور کی تعظیم کتنی ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے. کسی کی بات مت مانیے. ابھی ہم پہلے قرآن کو لیتے ہیں. قرآن مقدس سورہ فتح، قرآن شریف سورہ فتح. پہلے قرآن سے پوچھے قرآن یہ بتا نبی کی تعظیم کتنی ہونی چاہیے. اب آپ سب سنجیدگی سے سنیں، کیونکہ اب تقریر کی بجائے اب آپ کی تربیت کی طرف توجہ دے رہے ہیں. قرآن کو سب مانتے ہیں؟ زور سے بولو بھائی. سب مانتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی بات تو مانیں گے آپ؟ آئیے سورہ فتح قرآن شریف کی آیت لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. قرآن مقدس کی آیت ہے، آیت نمبر ہے یہ آیت نمبر جو ہے 14، آیت نمبر 9 سورہ فتح کی آیت نمبر 9 ہے. اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ترجمہ یہ ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر 9. اے لوگو اللہ اس کے رسول پر بولو کیا کرو؟ ایمان لاؤ. اور پھر کہتا ہے اور رسول کی تعظیم کرو، رسول کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. اب یہ ایک آیت میں نے پیش کی، اس طرح سے پھر قرآن مقدس کی اور آیتیں مبارکہ سورہ حجرات. سورہ حجرات آپ منبر پہ بیٹھے تاکہ قرآن شریف نیچے نہ ہو. سورہ حجرات کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا مت کرو. آپ توجہ فرمائیں، بہت غور سے ترجمے کو آپ سنیں. میں اس لیے قرآن مقدس کھول کر کے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنی علماء کا کاٹ پیٹ کر اور اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، تو میں قرآن کے ترجمے پڑھنے میں اگر غلطی کروں، جس کو ڈاؤٹ ہو کھڑا ہو کر کے کہے ترجمہ پھر سے پڑھی یا وہ آ کر کے خود پڑھے. آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کرو. دیکھیے قرآن تعظیم بتا رہا ہے، تعظیم نبی کی بات چل رہی ہے. پہلے آپ نے وہ سنا کہ تعظیم کرو، اب تعظیم کرو وہاں کہا، اور یہاں بتا رہا ہے کہ کیسے تعظیم کرو. یعنی کسی مولوی مولانا کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ایسے کرو کہ ویسے کرو. قرآن کہہ رہا ہے، پہلے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ کہ نبی کی تعظیم کرو، اب پھر کیسے کرو اس کو واضح بھی کر رہا ہے. نبی کی ان کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا مت کرو، ایک چیز. دوسری چیز اور ان کے حضور چلا کر بات مت کرو جیسے ایک دوسرے کے سامنے آپس میں تم چلا کر بات کرتے ہو، یعنی انہیں اپنی طرح نہ سمجھو، چلا کر بات نہ کرو. اور اگر تم نے ایسا کیا، آواز اونچی کی، چلم چلی کی، چلا کر بات کی، تو فرماتا ہے کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا. اس طرح کی درجنوں آیت ہے، لیکن ایک نشست میں جو ہے وہ مکمل آیتیں پیش نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیں. 2 آیتوں سے ہم نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ نبی کی تعظیم کس طرح کی جائے. ایک چیز اللہ نے فرمایا اپنی عبادت سے پہلے ہم سے کہا کہ نبی کی تعظیم کرو، اور پھر کہا کس طرح کرو، ان کے حضور آواز اونچی نہ کرو، چلا کر اس طرح بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو. اگر تم نے آواز اونچی کر دی، نبی کے سامنے چلا دیا، تو پھر تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. اب صحابہ کرام نے اس پر کتنا عمل کیا، صحابہ کرام نے اس پر کتنا عمل کیا، رسول اللہ کی کتنی تعظیم کی. کیا صرف وہ بازار میں رسول اللہ کی تعظیم کرتے، یا وہ صرف گھروں میں تعظیم کرتے، یا صرف شادی کی
محفل میں تعظیم کرتے. صحابہ کے لیے اللہ کا فرمان سب کچھ تھا. جب صحابہ نے سنا کہ تعظیم کرو تو انہوں نے تعظیم کرنے کا حق ادا کیا اور پھر انہوں نے حالت نماز میں بھی تعظیم کی. آئیے قرآن کے بعد صرف ایک کتاب بخاری شریف حدیث صفحہ نمبر 313 کتاب الاذان بخاری شریف جلد اول حدیث مبارکہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 311 کتاب الاذان. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فرمان آپ کی صرف تسلی کے لیے کتاب, ورنہ مجھے یہ حدیث مبارکہ آپ کی دعا سے زبانی یاد ہے. کیا حدیث پاک ہے؟ اب آپ اس کو سنیے. یہ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ رسول اللہ کے خادم میں بچپن سے حضور کی خدمت کرتے ہیں. ہوا یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ پیر کا دن تھا. پیر کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوصال میں تشریف رکھتے تھے. یہ وہی پیر کا دن ہے جس دن حضور نے پردہ فرمایا ہے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں آقا نے فرمایا ابو بکر سے, ابو بکر نماز پڑھاؤ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصلی ہے اس کے بائیں طرف جو ہے آقا کا حجرہ ہے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر سے نماز پڑھانے کا حکم دیا وہ نماز کے لیے آگے ہو گئے, نماز پڑھانے لگے. جب وہ نماز پڑھانے لگے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ دیکھیں زندگی بھر جنہیں ذوق بندگی عطا کیا ہے وہ کس طریقے سے بندگی کرتے ہیں, جنہیں 360 معبودان باطل کی پرستش سے ہٹا کر ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکایا ہے, وہ کس خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں. اس حدیث مبارکہ کو آپ دل کے کانوں سے سنے. اور اس کے بعد حضور نے جب تھوڑا افاقہ ہوا تو چلمن مبارک کو ہٹایا. جب اس کے کھسکنے کی آواز آئی تو صحابہ کو بہت دن ہوا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی تھی, آقا کی زیارت نہیں کی تھی. جب چلمن کھسکنے کی آواز آئی تو صحابہ نے سوچا اب آمنہ کا چاند اس چلمنے جو ہے وہ اس بدلی کے چلمن سے بلکہ چلمن بدلی سے جو ہے وہ طلوع ہونے والا ہے. تو صحابہ کرام نے سوچا اس سے بہتر موقع کون سا ہوگا کہ حضور کو دیکھ لے. صحابہ حالت نماز میں تھے. نماز کی حالت میں صحابہ کرام میں سے جو قریب تھے انہوں نے کنکھیوں سے دیکھا اور نے آنکھوں سے دیکھا, اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل آگے کھڑے تھے وہ پلٹ گئے اور انہوں نے پلٹ کر کے حضور کی زیارت کی اور سب ٹک ٹکی باندھ کر رسول کو دیکھتے رہے. جس کعبے کا استقبال نماز میں شرط ہے اب وہ کعبہ صدیق کی پیٹھ کے پیچھے ہو گیا. اللہ کے محبوب کی زیارت میں سب مصروف ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا تھا وہ تعظیم نبی کی تعظیم کرو. انہوں نے حالت نماز میں نبی کی تعظیم کا حق ادا کیا, مگر رسول اللہ نے نہیں کہا کہ تم لوگوں کی نمازیں ٹوٹ گئی, تم اپنی طرح بشر کو دیکھنے لگے, ارے مجھے کیا دیکھتے ہو, کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو, اپنی نمازیں دوہراؤ. ایسا نہیں کہا. جب سب نے حضور کو دیکھا تو صحابہ کرام سے آقا نے فرمایا اپنی نمازوں کو مکمل کر لو, اور صحابہ نے اپنی نماز مکمل کی. نبی کے بارے میں عقیدہ قرآن سے سن چکے. حدیث پاک سے دوسری حدیث مبارکہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ ہے بنی قریظہ, اس قبیلے کے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے صفحہ نمبر 311 ہے, صفحہ نمبر 310 اور 311 پر یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں. بنی قریظہ کی صلح کے لیے حضور تشریف لے گئے. جب آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کو آنے میں تاخیر ہوئی بلال نے اذان پڑھ دی. صدیق کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا یا ابا بکر کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ حضور کو تاخیر ہو گئی, ممکن ہے آقا تشریف نہ لائے. صدیق نے کہا وقت ہو گیا ہے پڑھا دیں گے. ابو بکر صدیق آگے بڑھ گئے. جب آگے بڑھے ادھر نماز شروع ہوئی, ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اشارہ ہونے لگا کہ حضور تشریف لائے. لیکن کیسے آئے؟ بخاری شریف امام بخاری, یہ امام بخاری کیسے عاشق رسول ہے, کیسی کیسی حدیث لاتے ہیں کہ ایمان تازہ ہوتا ہے. اور یہ کیا بتا رہے ہیں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. ہمارا امام بھی لیٹ ہوتا ہے, دوسرا کوئی نماز پڑھاتا ہے, بیچارہ آ کر کونے میں لگتا ہے. اگر کوئی کہے ارے نماز پڑھانے والے امام صاحب آ گئے, اس کی بھی نماز جائے گی. اور اگر امام نے سن کر عمل کیا
بھی جائے گی، مگر صحابہ کرام جیسے حضور آئے تو صحابہ کرام نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ ہر ایک پیغام آگے پہنچاتا رہا اور پوری مسجد اس طریقے کی آواز سے گونج گئی، حتیٰ کہ حضور آگے تشریف لائے صفوں کے درمیان سے، اور ابو بکر سے فرمایا، ابو بکر ہٹنے لگے، فرمایا نماز پڑھاؤ۔ صدیق اکبر نے اللہ کا شکر ادا کیا، حالت نماز میں ابو بکر پیچھے ہو گئے، حضور نے آگے بڑھ کے نماز پڑھا دی۔ جب نماز مکمل ہوئی آقا نے فرمایا اے ابو بکر، میں نے جب تمہیں کہہ دیا تھا کہ نماز پڑھاؤ تم نے کیوں نہ پڑھایا؟ حضرت صدیق کہتے ہیں صحابی کا جلوہ دیکھنا ہے تو بخاری میں دیکھو، صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ نبی پیچھے کھڑا رہے اور ابو بکر آگے کھڑا رہے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ مانا علیہ وصحابی۔ اب بتائیے قرآن کہتا ہے نبی کی تعظیم کرو، تعظیم کرو، نکالیے بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 225 کتاب الصلاۃ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، وقت کو بچا کر کے بتا رہا ہوں، حضور نے وضو کیا، یہ بخاری ہے، حضور نے وضو کیا، جناب بلال کہتے ہیں صحابہ نے وضو کا پانی لیا، اپنے چہرے پہ ملا، بدن پہ ملا، اور جس کو پانی نہ ملا اس نے وضو کے پانی کی تری لے کر کے خود حاصل کی۔ یہ ہے قرآن اور بخاری، میں نے آپ کو بتا دیا، صفحہ نمبر 225 کتاب الصلاۃ، بخاری شریف کی 3 حدیث پیش کی۔ پہلی قرآن کی آیت نے بتایا کہ نبی کی کیا کرو، اور صحابہ نے کس طرح تعظیم کی، بولو کس طرح تعظیم کی۔ نماز میں حضور آئے تو پیچھے ہٹ گئے، حضور کا جلوہ بے نقاب ہوا تو نماز میں کعبے کو چھوڑ کر بولو حضور کو دیکھنے لگے۔ اب آئیے ما انا علیہ وصحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہی جنتی ہے، صحیح ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں پہلے ہم فرقوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اے اہل حدیث اور دیوبندی حضرات، آپ کیا کہتے ہو؟ کیا نبی کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے؟ تو اب اس کے لیے ان کی کتاب چاہیے، ان کی کتاب ہے تقویت الایمان اور دوسری کتاب ہے صراط مستقیم، اس میں انہوں نے لکھا ہے، اب توجہ کریں آپ، بخاری اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب نبی اور صحابہ کی طرح جس کا عقیدہ ہے وہی کیا ہے، بولو وہی کیا ہے، بولو وہ کیا ہے، جنتی۔ اب آئیے بخاری کہہ رہی ہے کہ صحابہ نے نماز چھوڑ کر حضور کو دیکھا، ٹھیک ہے، بخاری کہہ رہی ہے کہ صحابہ نماز میں حضور کو دیکھ کر کہنے لگے حضور آگے، حضور آگے، اشارہ کرنے لگے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ رسول کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے؟ تو یہ مولوی اسماعیل دہلوی تقویت الایمان میں جو دیوبندی اور غیر مقلد کے پیشوا ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی تعظیم بس اتنی کرنی چاہیے جتنے بڑے بھائی کی تعظیم کی جاتی ہے، رسول کی تعظیم اتنی کرنی چاہیے جتنی گاؤں کے چودھری کی تعظیم کی جاتی ہے، رسول کی تعظیم اتنی کرنی چاہیے جتنی تعظیم جو ہے وہ شہر وہ ایلچی کی جاتی ہے، رسول کی تعظیم اتنی کرنی چاہیے جتنی جو ہے وہ بڑے بھائی کی جاتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ کی شان کے آگے کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو، یہ سب چمار سے زیادہ ذلیل ہے، ناچیز سے کمتر ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، اگر یہ بات بخاری اور مسلم، بخاری اور قرآن کے معیار پر آپ پرکھیں گے کہ بڑے بھائی کی تعظیم رسول کی کرنی چاہیے، تو آپ مجھے بتائیے کیا بڑا بھائی نماز میں آتا ہے تو کیا اس کا چہرہ دیکھا جاتا ہے؟ بڑا بھائی نماز میں آتا ہے تو کیا اس کے لیے جگہ دی جاتی ہے؟ بڑا بھائی حکم کرتا ہے تو کیا نماز میں اس کا حکم مانا جاتا ہے؟ نہیں، اور ہر چیز نہیں۔ بتاؤ بڑا بھائی وضو کرتا ہے تو کیا بڑے بھائی کے وضو کا پانی چہرے پہ ملا جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا بڑے بھائی سے کبھی جھگڑا نہیں ہوتا؟ کیا بڑے بھائی سے اختلاف نہیں ہوتا؟ کیا بڑے بھائی سے گالی گلوچ نہیں ہوتی؟ بڑے بھائی کو مارا بھی جاتا ہے، پیٹا بھی جاتا ہے، جھگڑا بھی کیا جاتا ہے، مگر آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ تم ان کے اوپر اونچی بات نہ کرو۔ بتاؤ کیا بڑے بھائی کے آگے اونچی بات کرنے سے اعمال برباد ہوتے ہیں، اعمال تباہ ہوتے ہیں؟ تو مجھے بتائیے تقویت الایمان والے دیوبندی اور غیر مقلد کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ بخاری کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ نے معلوم کر لیا کہ
آواز اونچی مت کرو. قرآن کہہ رہا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو اعمال برباد ہوں گے. اور یہ جو ہے معاذ اللہ نبی کو جماعت سے ذلیل کہہ رہے ہیں. یہ کتاب ہے, یہ تقویۃ الایمان کتاب ہے. یہ بتائیے, یہ تقویۃ الایمان کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب جب ان کا عقیدہ مانا علیہ ثابت سے خارج ہو گیا تو بتاؤ کہ یہ جنتی ہوئے؟ جب یہ نہیں ہوا. اور پھر شیعوں کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ شیعہ جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ امامین کریمین جو ہے اللہ اکبر رسول ہیں اور حضور کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا. اس طرح وہ تو پہلے ہی خارج ہیں, یہ بھی مانا علیہ سے خارج ہو گئے. اب سنیوں سے پوچھو, اے سنیوں بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ نبی کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے؟ نبی کی کیسی تعظیم کرنی چاہیے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ بڑے بھائی کی طرح کرو, وہ تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ گاؤں کے چودھری کی طرح کرو, لیکن تم کیا کہتے ہو؟ تمہارے نزدیک کتنی تعظیم کرنے کا حکم ہے؟ تو آئیے سنیوں کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سارے سنیوں کی طرف سے رہنمائی کرتے ہوئے کہتے ہیں تم تعظیم رسالت کی بات کرتے ہو. سنو یا رسول اللہ, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بسے کے جانو جہاں فدا, نہیں تو جہاں سے بھی جی بڑا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ارے ہم تو سارا قربان کر کے بھی جی نہیں بھرتا. اور پھر کہتے ہیں رہی نماز کی بات, ہم نماز میں کیسی تعظیم کے قائل ہیں. کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیل کی نماز, وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ نظر کی ہے. اور کہتے ہیں اللہ اکبر کہ سنی کعبے کو بھی جانا ہے تو کعبے کے طواف کے لیے نہیں جاتا, سنی جاتا ہے تو نبی کی زیارت کے لیے جاتا ہے, اسی کے صدقے کعبے کا طواف کرتا ہے. کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا, پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزت کدھر کی ہے, ہوتے کہاں خلیل و بینا, کعبہ میرا لولا والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور آخری میں نتیجہ نکالتے ہیں ثابت ہوا یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج, یہ زکات, یہ قربانی, یہ مینا, یہ وظیفہ, یہ قرآن کے حروف, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل اصول بندگی استاد ور کی ہے. اصل بندگی تو اسی تاجور کی ہے. یہ تعظیم ہمارے یہاں مانا علیہ و صحابی پر کون ہے؟ کس کا عقیدہ جڑ رہا ہے بخاری سے, قرآن سے؟ بولو بولو, جنتی کون ہے؟ صحابہ کے عقیدے پہ کون ہے؟ یہ ایک بات بتائی. دوسری بات علم غیب, اس پہ بہت جھگڑا, بہت اختلاف. علم غیب کے بارے میں نبی اور صحابہ کا عقیدہ کیا؟ ایک توجہ والی بات کرتا ہوں, بہت توجہ کریں. حضور کو علم غیب تھا یا نہیں؟ صحابہ کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ ایک بات بتاؤں, جو حدیث میں نے پڑھی نا, جو سب پڑھتے کہ 73 فرقے ہوں گے, یہ حدیث ہے 73 فرقے ہوں گے. کب ہوں گے 73 فرقے؟ صدیق اکبر کے دور میں, فاروق اعظم کے دور میں, عثمان غنی کے دور میں, مولا علی کے دور میں نہیں. سارے ادوار ختم ہونے کے بعد ہوں گے. تو حضور نے برسوں بعد کی خبر دی. تو یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. حضور بتا رہے 73 فرقے ہوں گے تو یہ کہہ رہے مجھے علم غیب ہے. اور صحابہ کرام کا عقیدہ کیا؟ جب حضور نے کہا 73 ہوں گے, ایک جنتی ہوگا, 72 جہنمی ہوں گے, صحابہ نے کہا حضور آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ایسا کہا. علم غیب تو اللہ کی شان ہے, آپ کو نہیں معلوم. بولو. صحابہ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا حضور من یا کون ہوگا, وہ کون ہوگا یا رسول اللہ وہ؟ تو صحابہ نے یہ پوچھ کر کے جنتی کون ہوگا, کسی کا جنتی ہونا یہ بھی علم غیب ہے. کسی کا جنتی ہونا یہ بھی علم غیب ہے. تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ جنتی کون ہوگا؟ تو صحابہ نے پوچھ کر کے یہ عقیدہ ثابت کیا, اگر حضور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو علم غیب ہے تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ آپ کو علم غیب ہے. اگر آپ کہتے ہیں 73 ہوں گے تو ہم نے مان لیا 73 ہوں گے. بتاؤ, یہ تو یہی اسی حدیث سے ثابت ہو گیا. لیکن بات قرآن اور بخاری کی اور یہ حدیث ترمذی کی ہے.
قرآن مقدس کی آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. قرآن مقدس سورہ مبارکہ بتا دیجیے. سورہ نساء. سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے ربی کے علم غیب کے بارے میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، ترجمہ سنیں، اے محبوب، ذرا یہاں بیٹھ جانا، قرآن شریف نیچے ہو. اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے، اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے سب کچھ اللہ نے آپ کو سکھا دیا. سب کچھ سکھا دیا، کچھ باقی نہیں رکھا. پھر سورہ تکویر اللہ فرماتا ہے دوسری آیت، چونکہ دو ہی آیتیں مجھے پیش کرنی ہے. وما هو علی الغیب بضنین. اے محبوب میرا رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. توجہ آپ کی. اللہ فرماتا ہے میرا رسول غیب بتانے میں، بولو جو خود ہی بھکاری ہو آپ کہیں کہ یار یہ لوگوں کو دیتا نہیں بخیل ہے، دیتا نہیں بخیل ہے. آپ بولیں گے اس کے پاس ہے نہیں تو وہ دے گا کیا؟ صحیح ہے. بخیل کسے کہتے ہیں؟ ہو اور بولو ہو اور نہ دے. ہو اور نہ دے تو بخیل کہتے ہیں، اور ہو اور خوب دے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص بخیل. بولو بولو ہے نا، یہی کہتے ہیں نا. جس کے پاس خوب دولت ہو اور وہ کثرت سے دیتا بھی ہو تو کیا کہتے ہیں یہ بخیل. کسی غریب کو بخیل کہتے بولو نہیں. اب اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی غیب بتانے میں، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل، یعنی کہ اللہ نے غیب کی کنجیاں اپنے محبوب کو عطا کر دی. دیکھو اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، لیکن اللہ جسے جو چاہے عطا کرتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی میں نے اپنے غیب کے خزانے کس کو دے دیے؟ اپنے محبوب کو. اور جب محبوب کو دیا تو محبوب تمہیں بھی بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ قبر میں یہ ہوگا، قیامت تک یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. خوب بتایا، خوب بتایا. حتیٰ کہ قبر میں کتنے سوال ہوں گے یہ بھی بتا دیا. یہ کیسا سخی ہے علم کے بتانے کے معاملے میں کہ جب استاد پڑھاتا ہے تو صرف اتنا نوٹوں میں لکھاتا ہے کہ ممکن ہے یہ سوال آ جائے تیاری کرنا، لیکن ہمارا نبی کیسی سخاوت والا ہے. جب اللہ نے علم دیا تو محبوب نے یہ بھی کہہ دیا کہ تیری ہوگے اور یہی پوچھا جائے گا. پوری نوٹ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں تین پر عمل کر لینا نجات آ جاؤ گے. جو نبی اتنا سخی ہو اس کے علم کا عالم کیا ہے. تو یہ قرآن نے کہہ دیا. بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 621 بخاری شریف. یہ بخاری کتنی کی جاتی ہے بتاؤ؟ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے نوجوان آج امت مسلمہ کو اتحاد کی ضرورت ہے. قوم کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، قوم کا معاش تباہ ہو رہا ہے. اختلافی معاملات میں قوم کو الجھا کر کے انہیں تباہ کیا جا رہا ہے. آؤ حق کیا ہے سنو. یہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 621 غیب کی بات. غیب کی بات. اب سنیے یہ بخاری شریف ہے. کیا یہ نہیں پڑھایا جاتا؟ سب پڑھتے ہیں لیکن بتاتے نہیں. کیوں؟ اگر بتائیں گے چندے کہاں سے ملیں گے؟ بتائیں گے پیٹ کی آگ کہاں سے بجھے گی؟ صرف اس لیے قوم کو حق نہیں بتایا جاتا. کیا یہ بخاری پہلی بار میں پڑھ رہا ہوں اور نہیں پڑھی گئی ہے؟ یہ بخاری شریف انس ابن مالک رضی اللہ تعالی راوی ہے. واقعہ جنگ موتا کا ہے. جنگ موتا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جنگ جاری ہے، ادھر منبر پر بیٹھے ہیں اور ابھی خبر نہیں آئی ہے. ابھی خبر، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا کہ فون آ جاتا، تار آ جاتا. کوئی زمانہ ایسا ترقی یافتہ نہیں ہے. حضور مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے ہیں. جنگ موتا کہاں ہو رہی ہے؟ ملک شام میں ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے ملک شام میں الحمدللہ میں نے حاضری دی ہے. اور جب میں نے حاضری دی تو میرے ساتھ مالیگاؤں کے ایک دیوبندی مولوی تھے. وہ یہی حدیث بیان کر رہے تھے. جب سب کو گھیرا بنا کر حدیث پڑھنے لگے میں نے کہا مولوی صاحب دوگلا پن بند کرو. مالیگاؤں میں ہم سے لڑتے ہو اور یہاں بیان کر رہے ہو، کچھ تو شرم کرو.
اور اس کے بعد پھر ان کی زبان چپ ہو گئی اور پھر پورے آخری تک کے وہ مجھے کوستے ہی رہے کہ کتنا منہ پھٹ ہے یہ، میری سفید داڑھی کا بھی اس نے لحاظ نہ کیا۔ ہم نے کہا تم نے رسول اللہ کا لحاظ نہ کیا، ہم تمہاری سفید داڑھی کا لحاظ کرتے۔ آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنگ موتا کا ذکر چل رہا ہے، بخاری شریف ہے، انس ابن مالک راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، حضور فرماتے ہیں ابھی جو ہے حضرت ابن رواحہ شہید ہو گئے۔ حضرت ابن رواحہ نے جو ہے وہ شہادت پہلے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر حضرت زید نے جھنڈا سنبھالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے زید نے جھنڈا سنبھالا اور اس کے بعد زید لڑ رہے ہیں، پھر آقا فرماتے وہ زخمی ہو گئے، زید شہید ہو گئے، آقا فرماتے زید شہید ہو گئے اور رونے لگے، پھر فرماتے ہیں زید کی شہادت کے بعد جعفر نے جھنڈا سنبھالا، جعفر لڑ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جعفر بھی شہید ہو گئے، پھر کہتے ہیں ابن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا، اسلام کا پرچم ان کے ہاتھ میں آ گیا مگر وہ بھی شہید ہو گئے اور پھر رونے لگے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے تلوار سیف اللہ خالد کے ہاتھ میں آ گیا اور اللہ نے اس کے ہاتھ پر اسلام کو فتح عطا فرما دی۔ موتا میں جنگ، شام میں سیریا میں جنگ ہو رہی، حضور کہاں بتا رہے؟ قرآن کہہ رہا ہے حضور غیب بتانے، وکیل حضور مدینے میں بیٹھ کر غیب بتا رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک، دوسری حدیث مبارکہ صفحہ نمبر 621، دوسری حدیث مبارکہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 511، جلد نمبر 1 511۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ ملک شام کو حضور دیکھ رہے ہیں، ملک شام کو دیکھ، لیکن اب اس سے بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عقبہ ابن عامر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والوں کے لیے نماز پڑھی، یعنی نماز جنازہ پڑھی، صفحہ نمبر 511 کتاب الجنائز، ان پہ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ حضور منبر پر آئے اور منبر پر آنے کے بعد کہتے ہیں لوگوں میں تمہارا پیش رو ہوں، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں تم پر گواہ ہوں، اور آقا فرماتے لوگوں میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے ملک شام میں جنگ موتا کو دیکھا، یہ بھی تعجب کی بات ہے، لیکن جنگ موتا بہرحال زمین پر ہو رہی تھی، ملک شام میں ہو رہی تھی، وہ زمین کو بھی دیکھتے ہیں اور حوض کوثر کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہے، اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے یہ خوف ہے کہ تم میرے بعد دنیا دار ہو جاؤ گے۔ یہ دو حدیث علم غیب پر ہم نے پیش کر دی۔ قرآن میں آپ نے دو آیتیں سنی، اب آپ نے حدیث سن لی، دو حدیثیں۔ اب آئیے اس کے بعد پھر دیکھیے کہ اب اس معنی علیہ وصحابہ کس کا عقیدہ رسول اور صحابہ کے عقیدے کی طرح ہے۔ کتاب کا نام ہے فتاوی رشیدیہ، صفحہ نمبر 87۔ اب توجہ کریں، یہ فتاوی رشیدیہ ہے، مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ میں بھی کچھ نہیں، اپنا تبصرہ اللہ جان رہے، آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنا تبصرہ بالکل نہیں کر رہا ہوں، قرآن حدیث، اور اب یہ ان کی کتاب فتاوی رشیدیہ، یہ ان کے حضرت مولانا الحاج رشید احمد گنگوہی، صفحہ نمبر 87، صفحہ نمبر 87 نمبر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی غیب بتانے میں بخیل، بولو یار، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ ہم نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو نبی نہیں جانتے، سب دے دیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے اپنے محبوب کو، سب کچھ دے دیا۔ بخاری کہہ رہی ہے نبی منبر پہ
مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر ملک شام کے حالات بتا رہے. بخاری کہہ رہی ہے جاؤ تو آ کر کے دیکھو, ہم یہاں بتائیں گے آپ کو. اور خدا کی قسم اگر یہ نہ بتا سکا آپ میری زبان کاٹ سکتے ہو, اللہ کے گھر میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. اور پھر رسول اللہ ملک شام میں جنگ ہو رہے ہیں, اس کے حالات بتا رہے ہیں, اور زمین پہ بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں. علم غیب اس کو نہیں کہتے تو پھر کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ رشید احمد گنگوہی جو دیوبندیت کے پیشوا ہے, ان کو وہ غوث العالم کہتے ہیں, غوث اعظم کہتے ہیں, بڑا پیشوا مانتے ہیں. وہ لکھتے ہیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم غیب ہونے کا معتقد ہے وہ سادات حنفیہ کے نزدیک قطعاً کافر و مشرک ہے. جو نبی کا علم غیب مانے وہ کافر و مشرک ہے. ان کا عقیدہ مجھے بتاؤ. عقبہ ابن عامر کہہ رہے حضور نے حوض کوثر دیکھا, تو عقبہ ابن عامر کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور غیب جانتے ہیں. بتاؤ صحابی کو کافر مشرک اس نے کہا کہ نہیں کہا؟ حضور نے جنگ موتا کے حالات بتائے, رسول اللہ یہ بتا رہے کہ اللہ نے ان کو علم غیب دیا. بتاؤ اس نے رسول اللہ کو معاذ اللہ پسے پردہ کافر و مشرک کہا کہ نہیں کہا؟ یہ ان کا عقیدہ ہے. بتاؤ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. قرآن کچھ کہہ رہا ہے, حدیث کچھ کہہ رہے, یہ کچھ کہہ رہے ہیں. مانا علیہ اصحابی میں ہے صرف نمازی بن کر جنت میں جائیں گے؟ نہیں, عقیدہ جس کا نبی اور صحابہ کے مطابق ہوگا وہی جنت میں جائے گا. یہ ایک بات صفحہ نمبر 87 کے بعد صفحہ نمبر 103. ایک چونکہ دو باتیں چل رہی ہے نا تو دوسرا حوالہ بھی نوٹ کر لیں. قرآن سے میں نے 2 آیت پڑھی, اب حدیث سے 2 حدیثیں پڑھی, اب ان کی بھی 2 باتیں. دیکھو کیا لکھتے ہیں. لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تھا, کبھی اس کا دعویٰ بھی نہیں کیا, اور کلام اللہ شریف میں اور حدیث شریف میں یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تھا, اور قرآن اور حدیث میں ہے کہ جو حضور کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھے وہ مشرک ہے. قرآن کی کوئی آیت جیسے ہم نے پڑھ کے سنائی, پڑھ کے سنا سکتے ہیں؟ اگر سنا سکتے ہیں تو ہم ان سے بہت ادب کے ساتھ کہتے ہیں. وہ تو ہمارے نبی کا ادب نہیں کرتے, لیکن ہم آپ کے لیے ان کو کہتے ہیں بہت ادب کے ساتھ کہتے ہیں. خدا کے لیے اگر قبر میں جانے کا خوف ہے, اللہ کو جواب دینے کا خوف ہے, ایک آیت پڑھ کے بتاؤ کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ حضور کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے انہیں علم غیب دیا شرک ہے. یہ ہے ان کی کتاب. بتاؤ کیا مانا علیہ و ثابت یہ ہے؟ نہیں. اور یہی غیر مقلدین کا عقیدہ ہے. غیر مقلدین کی کتاب ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم کے اندر مولوی اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا ہے کہ جو حضور کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھے وہ اور ابو جہل دونوں شرک میں برابر ہیں. یہ ہے صراط مستقیم, یہ ہے, اس میں انہوں نے لکھا. اور اس کے بعد اب آئیے دھڑکتے ہوئے دل سے ایک کتاب اور سن لیجئے. کتاب کا نام ہے حفظ الایمان. حفظ الایمان ہے نہیں ہے. حفظ الایمان کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی نے صفحہ نمبر 9 پر لکھا. وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اگر مانا جائے تو جتنا علم غیب حضور کو تھا اتنا تو پاگلوں کو بھی ہے, بچوں کو بھی ہوتا ہے, جانوروں کو بھی ہوتا ہے. یہ وہ کہتے ہیں. بتاؤ صحابہ پہلے حضور کو حوض کوثر نظر آیا, صحابہ کہہ رہے ہیں حضور نے ملک شام میں جنگ موتا کا واقعہ بیان کیا. ایک حدیث اور بہت پیاری آپ کو سنا دیتا ہوں, بخاری شریف کے اندر ہے. بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 272. زبانی پڑھ کے سناتا ہوں, ہے اس کے اندر, نکال لیجئے اس کو. ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کیے. بخاری شریف 272 صفحہ نمبر 272. اور یہ جو مطبوعہ ہے نا اس کو بھی ذرا نوٹ کر لے کہ یہ کہاں سے چھپی, اعتقاد سے چھپی ہوئی ہے. اعتقاد پبلشر سے چھپی ہوئی ہے, صفحہ نمبر 272. حضور سے لوگ سوالات پوچھتے رہے. آخرکار حضور ایک مرتبہ جلال میں آ گئے. آپ سنیے, غور سے سنیے. جلال میں آنے کے بعد یہ کہتے ہیں حضور کو غیب نہیں. یہ بھی لکھا ہے اسی تقویت الایمان میں حضور کو دیوار کے پیچھے کا دل نہیں, پیٹھ کے پیچھے کا دل. یہ بتایا بخاری ہے صفحہ نمبر 272 پر ہے کہ لوگ جب سوال کرنے لگے حضور جلال میں آ گئے, منبر پر آئے اور فرمایا لوگوں اب اس سے پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو. اور پھر حضور نے بیان کرنا شروع کیا. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے حضور میرے باپ کا نام کیا ہے, حضور میرے باپ کا نام کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں, گھر میں عورتیں سن رہی ہے, بچے سن رہے ہیں, آپ سب سن
طبقے کو انصاف کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں. حضور سے پوچھا حضور میرے باپ کا نام کیا ہے؟ راوی بیان کرتے حضور نے فرمایا تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے، تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے، تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے. اور پھر حضور قیامت تک کے حالات بیان کرتے رہے. صحابہ حضور کی کیفیت دیکھ کر رونے لگے، گھٹنوں کے بل حضرت عمر کھڑے ہو گئے. کہا حضور ہم اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر اور قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے پر یقین رکھتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ خاموش ہو گئے. مجھے بتاؤ کون کس کا باپ ہے؟ یہ ماں کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا. کون کس کا باپ ہے؟ یہ دیوار کے پیچھے کی بات نہیں ہے، یہ چھت کے اوپر کی بات نہیں ہے، یہ زمین کے نیچے کی بات نہیں ہے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم کوئی بیٹا پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا باپ یہی ہے. ممکن ہے اس کی ماں نے خیانت کی ہو اور وہ کسی اور کی اولاد ہو، لیکن میرا رسول وہ غیب والا رسول ہے. اور بخاری میں صحابی کہتے ہیں کہ حضور کو یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ ہے. اتنا علم غیب ہونے کے بعد یہ دیوبندیوں کے مولانا کہہ رہے ہیں کہ جس نے حضور کا علم غیب مانا مشرک. صحابہ مشرک تھے؟ بولو صحابی کا مطلب کیا؟ جس کا عقیدہ نبی اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق. غیر مقلدوں سے پوچھ لیا آپ نے، دیوبندی سے پوچھ لیا. اب ذرا سنی بھائیوں سے پوچھے، او سنیوں بتاؤ ذرا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تم کیا کہتے ہو علم غیب کے بارے میں؟ قرآن تو علمہ کا ما لم تکن تعلم کہتا ہے. قرآن تو الرحمن علم القرآن کہتا ہے. قرآن تو وما هو علی الغیب دلیل کہتا ہے. تم کیا کہتے ہو؟ بخاری تو یہ کہتی حوض دیکھا، سیریا دیکھا. سیریا کے حالات مسجد نبی میں بیٹھ کے بتائے، کسی کے باپ کا پتہ بتایا. سنیوں ذرا تم بھی بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے تاکہ ہم فیصلہ کریں کہ جنتی ہے کون. تو سنیوں کا امام بریلی سے مچل مچل کر کہتا ہے ارے تم سیریا کے علم غیب کی بات کرتے ہو، دیوار کے پیچھے کی بات کرتے ہو، حوض کوثر کی بات کرتے ہو. ہمارا نبی وہ نبی ہے اس کے علم غیب کا یہ عالم ہے اور کوئی تم ہو بلا جب خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود. ہم نبی کو اتنا بڑا علم غیب مانتے ہیں. ارے جس سے خدا کی ذات نہ چھپی اس سے جنگ موتا کے حالات کا چھپتے، اس سے حوض کوثر کا چھپتا، اس سے کسی کا نفع کا چھپتا. ہم نبی کو عالم غیب مانتے ہیں، علم مانا ما یکون والا مانتے ہیں. اب بتائیے نبی اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق کس کا عقیدہ ہے؟ بولو، ارے خوش ہو کر بولو سنیو کس کا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے وہ ہے 72 اور ہم ہیں جنتی. کون؟ جس کا عقیدہ صحابہ کے اور نبی کے عقیدے کے مطابق ہے. اپنی طرف سے میں نے کہا نبی کی کتاب بخاری، نبی کی کتاب قرآن، صحابہ کی کتاب بخاری. اللہ کی نازل کی ہوئی لیکن کتاب کون لایا؟ نبی لائے. نبی کی کتاب جو اللہ نے نازل کی محبوب پہ، قرآن. صحابہ کی کتاب دیوبندیوں کی کتاب فتاوی رشیدیہ، سنیوں کی کتاب اعلیٰ حضرت کی ہدایت کی بخشش. ہر ایک کی کتاب پڑھ رہا ہوں میں. بتاؤ میں نے کوئی خیانت کی؟ تو اب بتائیے جنتی کون ہے؟ وقت تو بہت ہوا. اب آئیے صرف 2 باتیں اب بچی ہے. ختم نبوت، حضور خاتم النبیین ہے یا نہیں، اس پہ بھی جھگڑا ہے. اس کے بعد ایک بات اور پھر اپنی گفتگو ختم کروں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں منطق چل رہا ہوں. آپ بالکل سب صاف، آپ کی سیدھی سادی سی بات آپ کے سامنے. جس کا عقیدہ نبی اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق وہ کون ہے؟ بولو یار کون ہے؟ جنتی ہے. قرآن کی آیت، پہلی آیت، نبی خاتم النبیین ہے یا بولو ہے یا نہیں، اس پر جھگڑا ہوا. تو قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ آخری نبی ہے. قرآن کی ایک آیت. قرآن کی دوسری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محبوب
ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا. توجہ کریں, آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا, اور اللہ دین دے کر آپ کے صحابہ سے, آپ کے اصحاب سے, آپ سے راضی ہو گیا. یہ قرآن کی 2 آیتیں ہم نے پڑھ دی. ایک آیت میں تو صراحت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے جو نبی ہیں محمد اللہ کے, بولو, آخری نبی ہے. محمد اللہ کے آخری نبی ہے, صراحت کے ساتھ ہے. آپ اکثر سنتے ہیں, آپ سب کو یاد ہوگی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور دوسری آیت ختم نبوت پر, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے محبوب, ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ فرما رہا ہے دین مکمل کر دیا. ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھاؤں. ہمیں تاج محل بنانا ہے. توجہ, ہمیں تاج محل بنانا ہے. عقیدتوں کا تاج محل, محبتوں کا تاج محل, ایثار کا تاج محل, قربانیوں کا تاج محل. ہم گئے, مزدوروں سے بات کی, اور بات کرنے کے بعد کہا ہمیں تاج محل بنانا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, نقشہ تیار ہے؟ جی حضور تیار ہے, آئیے کام شروع کریے. اور اس کے بعد پھر اس نے اینٹیں رکھنا شروع کی, ایک دیوار بنائی, اور دیوار بنا کر مزدور چلا گیا. اس کے بعد ڈھونڈا, نہ ملا, دوسرا لے کر کے آئے. دوسرے نے ایک پھر دیوار بنائی, اور وہ بھی چلا گیا. پھر اس کے بعد پھر ڈھونڈا, پھر لے آئے کسی اور کو, اس نے تیسری دیوار آدھی بنائی, چلا گیا. پھر تلاش کر کے لائے. اس طریقے سے پکڑ پکڑ کر لاتے رہے, بلا بلا کر لاتے رہے. اور اس کے بعد پھر آخرکار وہ دن بھی آ گیا. ایک حسین سویرا ہمیں دیکھنے کو ملا. ہمارے دل کی آرزو جو تھی وہ تکمیل کو پہنچی. دلوں کی کلیاں مسکرائی کہ عقیدتوں کا تاج محل آج گنبد پر جا کر اختتام کو پہنچا. جب گنبد پر آخری لائٹ لگ گیا اور تاج محل کی تزئین مکمل ہو گئی, اب کوئی کہے اب پھر کسی کو لائیے پکڑ کر جو کچھ کام کر دے. او پاگل, چلا جائے یہاں سے, ہمارا تاج محل تو مکمل ہو گیا ہے, اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس وقت ہم ڈھونڈ رہے تھے کسی کو جب دیوار ادھوری پڑی تھی, جب کام آدھا پڑا تھا, کام کرنے والا کوئی موجود نہ تھا. اتنا سمجھ گئے. اب اس مثال کو ایک طرف رکھیے, ملانے کے لیے نہیں کہا, سمجھانے کے لیے کہا. دین کا ایک تاج محل بنانا تھا, دین کا, ہدایت کا ایک مینار بنانا تھا. آدم آؤ بنا جاؤ. آدم علیہ السلام نے 1000 سال تک کام کیا, پھر کہا واپس آ جاؤ. پھر شیش کو بھیجا, شیش تم بھی چند اینٹیں رکھ کر کے چلے جاؤ. پھر نوح کو بھیجا, تم بھی چند دیواریں بنا کر چلے جاؤ. اس طرح آدم آئے, شیش آئے, نوح آئے, ابراہیم آئے, اسماعیل آئے, موسیٰ آئے, عیسیٰ آئے, سب بناتے گئے. لیکن آخرکار دین کی عمارت ادھوری رہی. پھر لوگ طلب ہے, عیسیٰ تم تو آسمان میں اٹھا لیے گئے, مگر یہ دین کی عمارت ادھوری پڑی ہے. تو پھر اللہ نے اس کو بھیجا جس کو تمہارے دعا کی پرواہ نہیں. ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اس طاقت والے رسول کو بھیجا, اس قوت والے رسول کو بھیجا. 1,24,000 قوم و پیشہ کر کے جو نہ کر سکے انہوں نے بھی حق ادا کیا, مگر جو نہ کر سکے وہ 23 سال میں محبوب خدا نے کیا اور دین کی عمارت کو مکمل کر دیا. اور پھر اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے ماں پیارے, دین مکمل ہو گیا. اب بتاؤ, عمارت مکمل ہو جائے تو پھر بنانے والے معمار کو نہیں ڈھونڈا جاتا. اب دین مکمل ہو گیا ہے تو کوئی نبی آئے گا نہیں آئے گا. تو قرآن کہتا ہے دین مکمل ہو گیا, اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے, کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی 2 آیتیں سن لی. اب آئیے بخاری شریف کی آپ حدیث پاک کو بھی سماعت کر لیں. اب بخاری شریف کی 2 حدیثیں بہت مختصر پیش کرتا ہوں. ایک حدیث مبارکہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث, آقا فرماتے ہیں لا نبی بعد, انا خاتم النبیین, میرے بعد کوئی نبی نہیں, میں آخری نبی ہوں. اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے, بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 914, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا تو میرے بیٹے ابراہیم کا انتقال نہیں ہوتا. اگر ابراہیم زندہ رہتے تو یقیناً وہ بھی نبی ہوتے. 2 حدیث آپ نے سن لی. اس کے بعد جو ہے پھر تیسری حدیث بخاری شریف کی ہے, اب بخاری مسلم کی متفق علیہ ہے. اب غور سے سنیں حضور کیا فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں میرا نام محمد ہے. بولو بولو, میرا نام, میں کبھی سبحان اللہ نہیں بلواتا ہوں, آج بلوا رہا ہوں, بولو تو صحیح.
آقا فرماتے میرا نام محمد ہے، میں تعریف کیا گیا ہوں، میرا نام احمد ہے، میں تعریف کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد کہتے میرا نام ماہی ہے، میں کفر اور شرک کا مٹانے والا ہوں، اور کہتے میرا نام حاشر ہے، سب کا حشر میرے قدموں میں ہوگا، اور پھر کہتے ہیں میرا نام عاقب ہے، میں آخری میں آنے والا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے بخاری نے کہا، حضور نے کہا، اور بخاری نے صاحب بخاری نے لکھ دیا۔ بخاری کی 2 حدیث نہیں بلکہ 3 آپ نے سن لی، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اب آئیے دیوبندی حضرات سے پوچھیں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ ہے تحذیر الناس۔ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، غور کریں آپ، یہ ہے تحذیر الناس، دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی کی کتاب۔ قرآن کہہ رہا ہے حضور کون ہے؟ بولو بولو بھائی۔ بخاری کہہ رہی حضور کون ہے؟ حضور بھی کہہ رہے کہ حضور، اور صحابہ کیا کہہ رہے؟ جب مسلمہ کذاب نے، اسود انسی نے، سجا نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صدیق اکبر کی سرپرستی میں صحابہ نے ان سے جنگ کی، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے، جو ہے وہ مسلمہ کذاب سے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس مسلمہ سے لڑتے ہوئے، جس میں زیادہ تر تعداد حفاظ قرآن کی تھی، صحابہ کرام، وہ جو تقریباً 700 حافظ قرآن، 1200 میں سے 700 حافظ قرآن شہید ہوئے۔ تو قرآن کہہ رہا حضور خاتم النبیین، بخاری کہہ رہے حضور خاتم النبیین۔ اور ختم بخاری کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، صفحہ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ عوام کا خیال ہے۔ حضور کا آخری نبی ہونا کس کا خیال ہے؟ یہ عوام کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ عام لوگوں کو عوام، یہ قرآن عوام ہے، بخاری عوام ہے، حضور عوام ہے، صحابہ عوام ہے۔ آپ سوچئے یہ ہے مانا علیہ وصحابی نے کیسے راز کے پردے اٹھائے، کہاں کہ حضور کا خاتم النبیین ہونا یہ جو ہے وہ عوام کا خیال ہے، اور اہل علم پر یہ بات روشن ہے، یعنی آخری نبی کا عقیدہ رکھنا یہ عوام کا خیال ہے۔ اب اہل علم پہ کیا روشن ہے؟ علم والوں کا کیا عقیدہ؟ اب ذرا سنیے اس علم والے سے، علم والے کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی، یہ صفحہ نمبر 8، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آئے پیدا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق، بولو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یعنی قرآن نے کہہ دیا کہ حضور خاتم النبیین ہے، حضور نے کہا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ عقل کا گھوڑا دوڑا رہا ہے، کہہ رہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ یہ ہے تحذیر الناس۔ اب بتائیے قرآن اور حدیث کے خلاف ان کا عقیدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتائیے، بولو بھائی، ان کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا۔ مانا علیہ اصحابی سے خارج ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب آئیے ذرا سنیوں سے پوچھیے، یہ سنیوں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ کیا نبی کے بعد کوئی آئے گا؟ تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، اور کہتے ہیں ختم باب نبوت پہ روشن درود، ختم باب نبوت پہ روشن درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت ہی نہیں سارا کمال ختم کر دیا۔ نبوت تو کمال ہے، حضور پر اللہ نے سارا کمال ختم کر دیا، جتنا تھا سب دے دیا۔ اب کہاں جو بھی ملے گا محبوب تیرے در سے ملے گا، جو بھی ملے گا تیرے در سے ملے گا۔ تو بتاؤ خاتم النبیین قرآن بھی کہہ رہا ہے حضور کو، حضور نے بھی کہا، صحابہ نے بھی کہا، تو صحابہ کے عقیدے کے مطابق کس کا عقیدہ ہوا؟ بولو کس کا عقیدہ ہوا؟ سنیوں کا جنتی کون ہے؟ 73 میں کون ہے؟ الحمدللہ۔ ہم اب آخری بات، حیات النبی، آخری بات، حیات النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یا مردہ؟ اس پر بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت، دوسرا پارہ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ
فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو اللہ کی راہ میں، توجہ کریں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں. اب مجھے بتاؤ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ کی راہ کیا ہے؟ رسول اللہ کے حکم پہ مارا جانا. یہ تو جس کے حکم پہ مر جائیں وہ زندہ، جس کے حکم پہ مر جائیں، مر جانے والا زندہ اور حکم دینے والا معاذ اللہ مردہ. دوسری آیت قرآن مقدس اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ شاہد سمجھتے ہیں؟ بہت آسان. شاہد سمجھتے ہیں اور آسانی سمجھاؤ. نکاح ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ بولو بھائی، ہوتا ہے نا؟ تو کیا کہتے ہیں؟ شاہد اول. شاہد کا مطلب بولو گواہ. قبرستان کے کسی مردے کو اٹھا کے بارات میں لاتے ہیں گواہ بنانے کے لیے؟ بولو نہیں. گواہ کے لیے کیا چاہیے؟ بولو بھائی. مردہ گواہ بن سکتا ہے؟ مردہ گواہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. گواہی کے لیے کیا چاہیے؟ زندہ چاہیے. زندے کے بعد اگر وہ اندھا ہے تو ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ کے بعد پنچنامہ ہوا، کورٹ کے اندر اندھا آیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ میں وہاں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ گاڑی نمبر MH15 نے MH15 53 کو 982 کو ٹکر مار دی. میں گواہی دیتا ہوں. جج 4 ڈنڈے مار کے بگایا. او اندھے، جس طرح تیری آنکھیں گئی ہے تیری عقل بھی گئی ہے، چلا جا یہاں سے. جب تو دیکھ نہیں سکتا تو گواہی کیا دیتا ہے؟ پھر اس کے بعد کوئی یہ دوسرا آئے اور آ کر کے بہت بڑا پروڈکٹ ہے، MLA ہے کہ MP ہے کہ نہ جانے کچھ بھی ہو، بہت بڑے سے بڑا ہو، وہ کہے گا بھائی میں گواہی دیتا ہوں کہ MH15 گاڑی نمبر 786 MH15 912 کو ٹکر مارا اور اس کا انتقال ہو گیا، میں نے دیکھا. مگر یہ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ منصورہ کے پاس ہوا اور میں جو ہے اس وقت تو دارال محمدیہ میں پڑھا رہا تھا. تو اس وقت تو کوئی کہے گا او پاگل کہ تو کیسا انسان ہے، ایکسیڈنٹ جو ہے منصورہ مدرسے کے پاس ہو اور تم دارال محمدیہ کی مسند نشینی پر بیٹھ کر کے تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں نے دیکھا. یاد رکھ، گواہی کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری ہے اور حاضر ہونا بھی ضروری ہے اور دیکھنے والا ناظر ہونا بھی ضروری ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے اے محبوب ہم نے تجھے گواہ بنایا، یعنی تو ہمیشہ کے لیے، ہم جب تک چاہیں گے زندہ رہے گا اور صرف زندہ ہی نہیں رہے گا، ہر جگہ حاضر بھی رہے گا، ہر جگہ ناظر بھی رہے گا. قرآن مقدس بتا رہا ہے حضور ہر چیز کو دیکھیں گے، ہر جگہ موجود رہیں گے. مگر کیسے؟ جیسے سورج چوتھے آسمان پہ رہ کر ہر جگہ رہتا ہے. مسجد یا رسول اللہ پہ بھی اس کی کرنیں ہیں، مدینہ مسجد پہ بھی اس کی کرنیں ہیں، کعبے پہ بھی اس کی کرنیں ہے. کہاں؟ چوتھی آسمان. لیکن کرنیں اسی طرح آفتاب رسالت مدینے میں رہتے ہیں. وہ مدینے کا آفتاب، وہ رسالت کا آفتاب مدینے میں رہتا ہے اور کرنیں ساری جگہ بکھیرتا ہے. جیسے سورج چوتھے آسمان پہ کہ ہر جگہ موجود ہے، ویسے حضور جسمانی طور پہ مدینے میں رہتے ہیں، روحانی طور پہ ہر جگہ حضور زندہ ہیں. ایک بات یہ آپ نے قرآن سے سن لیا. دوسری بات اب بخاری سے، بخاری شریف ایک حدیث مبارکہ پیش کی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، توجہ فرمائیں، غور کریں آپ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ان کے حجرے میں بنا، توجہ فرمائیں، مزار ان کے حجرے میں بنا، تو صدیقہ جب مزار پر جاتی تو صرف دوپٹہ اوڑھ کر جاتی اور اندر جو ہے منہ نہیں چھپاتی، ایسے ہی ہوتی تھی نارمل حالات میں جیسے عورتیں، صرف چہرہ کھلا ہوتا تھا. پھر صدیق اکبر کا مزار بنا، پھر بھی دوپٹہ اوڑھ کر جاتی تھی لیکن چہرہ بولو نہیں چھپا. یہ بخاری ہے، بخاری شریف. کیا ایمان افروز حدیث ہے. پھر اس کے بعد جب حضرت عمر کا وصال ہوا تو صدیقہ نے چہرے پہ پردہ ڈالا اور پھر اندر گئی. کسی نے کہا او ماں عائشہ، حضور تھے تم چہرہ کھول کر جاتی تھی، صدیق تھے چہرہ کھول کر جاتی تھی، اب عمر آ گئے تو تم نے چہرے پہ نقاب ڈال لیا، وجہ کیا ہے؟
تو کہتی ہیں حضور تو میرے شوہر ہیں، اس لیے ان سے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابو بکر میرے باپ ہیں، ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عمر میرے لیے اجنبی ہے، اس لیے میں ان سے پردہ کرتی ہوں. اب آپ مجھے بتائیں، یہ حدیث امام بخاری لکھ رہے ہیں، پردہ کس سے کیا جاتا ہے؟ بولو، زندے سے یا مردہ سے؟ کس سے پردہ کیا جاتا ہے؟ صدیقہ صرف رسول کو زندہ ہی نہیں مانتی، صدیقہ تو حضرت عمر کو بھی زندہ مانتی. وہ عائشہ جو تمام مومنین کی ماں ہے، وہ عائشہ جس کی فضیلت میں سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی ہے، وہ رسول اللہ ہے اور حضرت عمر کو بھی زندہ مان رہی ہے. پھر آپ دیکھیں بخاری شریف کی دوسری روایت، بخاری شریف کی دوسری روایت، آخری بات عرض کر رہا ہوں چونکہ حیات النبی کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی، اے ابو بکر، وہ فدق کا باغ جو ہمارا ہے ہمیں دیجئے. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اے مقدس خاتون فاطمہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا نبی زندہ رہتا ہے اور اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو مرتے ہیں ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، جو قبروں میں زندہ رہتے ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. تو اللہ کا نبی ماں کے وراثت میں چھوڑ کر کے نہیں جاتا، بلکہ اللہ کا نبی جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے وہ علم کی میراث چھوڑ کر کے جاتا ہے. حضرت فاطمہ نے کہا، اگر رسول اللہ کی حدیث ہے تو میں اس کی تصدیق کرتی ہوں. اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ لوٹ گئی. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ بخاری شریف میں صدیق اکبر تصدیق کر رہے ہیں حضور زندہ ہے اپنی قبر میں. آئیے بخاری شریف کی ایک اور روایت، مروان مشکات شریف کے اندر بھی ہے. مروان ایک مرتبہ حضور کے روضے پر آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو حضور کے مزار سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ لپٹ لپٹ کے رو رہا ہے. اس نے کہا، او شخص کون ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ وہ روتا رہا. جب اس نے منڈی اٹھائی، چہرہ اٹھایا تو دیکھا کہ وہ لپٹ لپٹ کر رونے والا کوئی دیہاتی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں، وہ ابو ایوب انصاری ہے، میزبان رسول ابو ایوب ہیں. ابو ایوب نے کہا، مروان کیا سمجھ رہا ہے تو کہ کیا میں پتھر اور مٹی کے پاس آیا؟ اللہ کی قسم میں پتھر اور مٹی کے پاس نہیں، میں اپنے رسول کو اپنی بھکتا سنانے کے لیے آیا ہوں. بتاؤ بھکتا کسے سنائی جاتی؟ بتاؤ کسے بھکتا سنائی جاتی؟ اس کے بعد پھر آئیے صدیق اکبر کا وصال ہونے لگا. مانا علیہ وصحابی عرض کر رہا ہوں جو میرے اور میرے نبی کے بولو صحابہ کے عقیدے پر ہے وہ جنتی. صدیق نے کہا، یارو جب غسل دینا، کفن پہنانا تو میرا جنازہ نماز پڑھنے کے بعد لے جانا اور رسول کے حجرے کے باہر، دروازے کے باہر میرے لاشے کو رکھنا اور رکھنے کے بعد کہنا، حضور آپ کا غلام آیا ہے. ساری زندگی جو ساتھ ساتھ رہا، جو بدر میں ساتھ رہا، احد میں ساتھ رہا، خندق میں ساتھ رہا، خیبر میں ساتھ رہا، غار میں ساتھ رہا، اب وہ مزار میں بھی ساتھی بننا چاہتا ہے. اگر اجازت ملے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کرنا. صحابہ کرام نے سنا اور اس کے بعد یہ نہیں کہا ابو بکر تم بیمار ہو اور بیماری میں کیا کیا کہہ رہے ہو، ایسا نہیں کہا. غسل دیا، کفن پہنایا، سب کچھ کیا، جنازہ لے کر چلے رکھ دیا. اور حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ آپ کا یار جو غاروں میں آپ کے ساتھ رہا، مزار میں بھی رہنا چاہتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں، آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب کو حبیب سے. اور حضرت ابوبکر کو قدموں میں رکھ دیا گیا. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ بولو، حضور اپنی قبر میں. اور ایک چیز بتاؤں، ایک بات بتاتا ہوں، کیا پڑھتے ہو کلمہ محمد الرسول اللہ؟ محمد اللہ کے، بولو رسول. رسول ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یہ حافظ مقصود ہیں، حافظ تجمل حسین نہیں، تجمل حسین رضوی صاحب حضور مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں.
بولو کیا بولتے ہیں؟ بولو بھائی تھے. کیوں بھائی؟ دونوں حافظ ہیں. یہ ہیں وہ تھے. آپ کہو گے بھائی یہ زندہ یہاں بیٹھے ہیں اور وہ انتقال کر چکے. یہی ہے نا؟ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں بولتے ایسا. ابا ہیں، دادا تھے، اور دادا کیونکہ وہ مر چکے ہیں. جو مر جاتے اس کے لیے ہیں نہیں کہتے. کیا کہتے وہ؟ ہم کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول کہ تھے. کوئی فرقہ پڑھتا ہے مطلب. صدیق بھی کہتے تھے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، زمین کے اوپر ہیں. ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، زندہ ہیں مگر زمین کے نیچے ہیں. حضور ہیں، ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اسلام کا عقیدہ. حضور قرآن نے بھی کہا، بخاری میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ حدیث ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے روزی دی جاتی. یہ حدیث قرآن. اب آئیے یہ اٹھائیے تقویت الایمان. یہ تقویت الایمان غیر مقلد اور دیوبندیوں کی مشترکہ کتاب. اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے. صدیق کیا مان رہے؟ حضور کیا مان رہے؟ حضور بولو کیا مان رہے؟ حضور. قرآن کیا کہہ رہے؟ حضور. سیاہ ستہ کی حدیث کیا کرے؟ حضور. حضرت عائشہ تو کہہ رہی کہ حضرت عمر بھی زندہ ہے، پردہ کر کے بتا رہی کہ تو نبی اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہوا؟ بولو بولو بھائی. حضور. اب آؤ نا ذرا سنیوں سے پوچھ لو آخری بات. اے سنیوں، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ کیا ان کی طرح معاذ اللہ تم بھی یہ کہو گے؟ تو اس وقت امام اہل سنت اعلی حضرت کہیں گے نہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ نہیں کہتے. حضور تو حضور ہیں. ہم تمام نبیوں کو زندہ کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے. صرف ہمارے حضور نہیں، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے. اور جب نبی کی بات آتی ہے تو پھر ہم یوں ہی نہیں کہتے، قسم کھا کر کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ پانچ عقیدے ہم نے بتا دیے. اب آپ مجھے بتائیں، آقا نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا وہ کون ہوگا؟ بولو وہ کون ہوگا؟ اب بتاؤ جنتی فرقہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ ہم ہیں الحمدللہ سنی ہے. اہل سنت و جماعت کے مسلک سے وابستہ رہو. میں نے بخاری اور قرآن کے حوالے سے اور مسلک کی کتابوں کے حوالے سے بتا دیا. اب اگر اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہو، جب چاہے ہم سے آ کر بات کریں. ہم نے جو باتیں پیش کی وہ ریکارڈ ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. غور سے سنیں آپ، اس کو بار بار سنیں آپ، اس کو عام کریں آپ اور لوگوں کو بتائیں کہ جو قرآن اور حدیث کہتے ہیں وہی سچ ہے. قرآن اور حدیث کی بات صحیح ہے. آج کل لوگ جو دولت کی ریل ٹیل کی بنیاد پر اور چندے کا بندہ بن کر جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، نہ لڑو. رسول اللہ زندہ ہیں، رسول اللہ عالم غیب ہیں، رسول اللہ کی تعظیم فرض عین ہے. یہ سب ہمیں قرآن مقدس نے بتایا. اس لیے سنیوں، اب آپ کو جنتی فرقہ مل چکا ہے. آپ جنتی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، لیکن اب ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تو درست ہے الحمدللہ. ہمارا عقیدہ نبی اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے، مانا علیہ و صحابی کے مصداق ہمیں. لیکن اب صرف ایک بات کی ضرورت ہے کہ سنی نماز کا پابند بنے، سنی روزوں کا پابند بنے، اپنے اعمال کو اتنا سنوارے کہ دنیا دیکھ کر کہے جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقاؤں کی شان کا عالم کیا ہوگا. عمل کی کمی کو دور کر دو،
تحریک سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جاؤ. سنی دعوت اسلامی عقیدے اور ایمان کا تحفظ فراہم کرتی ہے. سنی دعوت اسلامی مسلک غوث و خواجہ اور امام احمد رضا کا مسلک آپ کو پلانا چاہتی ہے. یاد رکھنا قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا. اگر قبر میں کوئی کام آئے گا تو ہمارے رسول کام آئیں گے. اس لیے انہیں ایسا مانو جیسے اللہ نے انہیں بنایا ہے, جیسے قرآن نے انہیں فرمایا ہے, اسی طرح ان کی تعظیم کرو. کوئی چمار سے زیادہ ذلیل کہہ رہا ہے ذلیل, اور کوئی معاذ اللہ چودھری کہہ رہا ہے, لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جس میں ہم نبی کی تعریف بیان کریں. کہتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. یا رسول اللہ تیرے وصف ایسے تنائی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سکن سے کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کسی کے پیچھے بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں. آپ نے قرآن بھی سنا, حدیث بھی سنی. اب اگر آپ جنتی رہنا چاہتے ہیں اور جنتی بن کر دنیا سے جانا چاہتے ہیں تو مسلک اہل سنت و جماعت پر سختی کے ساتھ قائم رہو. نہ کسی کی دولت پر پھسلو, نہ کسی کے علم پہ پھسلو, نہ کسی کی اور لچھے دار گفتگو پہ پھسلو. اس لیے کہ جب سب قبروں میں چھوڑ کر چلے جائیں گے اس وقت بچانے کے لیے اللہ کا محبوب تشریف لائے گا, رسول پاک تشریف لائیں گے, وہ ہماری مدد فرمائیں گے. دنیا میں ہمارے مددگار ہیں, آخرت میں مددگار رہیں گے. عقیدے میں پختہ بنو, عقیدے میں مضبوط بنو. سنی دعوت اسلامی جو عمل اور عقیدے میں پختہ کرنا چاہتی ہے اس تحریک کا خوب ساتھ دو, بھرپور تعاون کرو. جو دور دور سے طلبہ 5 دن کی قربانی دے کر کے یہاں آئے ہیں میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں وہ آئے ہیں, انہوں نے جو کچھ سیکھا وہ اپنے علاقوں میں جائیں اور جا کر کے سب کچھ سکھائیں تاکہ لوگوں کا ایمان بچے, لوگوں کا عقیدہ بچے. فرمایا گیا 1000 کافر کو مسلمان بنانے سے بہتر ہے کہ ایک مسلمان کو کافر ہونے سے بچا لیا جائے. ہر فرد محنت کرے, ہر فرد امت کا درد لے کر کے جیے. میرے سرکار رات رات بھر لوگوں کے ایمان کے لیے روتے تھے, ایمان کے لیے آنسو بہاتے تھے. اگر ہم نے لوگوں کا ایمان بچانے کی کوشش نہیں کی, عقیدہ بچانے کی کوشش نہیں کی تو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. یہ کہہ کر نہیں چھٹ سکتے کہ چپ چاپ اپنی نماز روزہ کرو اور اس کے بعد اپنی زندگی گزارو. نہیں, اللہ نے صرف تمہیں اپنے لیے نہیں بلکہ ساری قوم کے لیے پیدا کیا ہے, درد دل کے لیے پیدا کیا ہے, لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اور سب سے بڑی مصیبت عقیدے کی خرابی ہے, سب سے بڑی مصیبت عمل کی خرابی ہے. اس لیے میں اپنے مالیگاؤں کے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں اللہ نے وقت دیا ہے نکڑوں پر گزارنے کی بجائے, چوراہوں پر گزارنے کی بجائے اپنی جوانی کو تحریک مصطفیٰ پر بیچ دو. یا رسول اللہ آج کے بعد ہماری جوانی نہ کسی نکڑ پر گزرے گی نہ فضول کاموں میں گزرے گی. اب ہماری جوانی گزرے گی تو آپ کا عاشق بنانے میں گزرے گی, آپ کے قریب کرنے میں گزرے گی. اگر ہر جوان نے یہ عہد کر لیا تو انشاءاللہ مدینے سے مدد بھی آئے گی, انقلاب پیدا ہوگا, عشق رسول کا انقلاب, محبت رسول کا انقلاب. اور مجھے امید ہے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ خوب سرخروئی ملے گی, عزت ملے گی, وقار ملے گا, کامیابی ملے گی. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعلان ہے کہ تحریک سنی دعوت اسلامی کا اخبار بہار سنت, آپ اس میں عقائد اور اعمال کے بارے میں تحریریں پڑھیں گے. اس لیے سنی دعوت اسلامی کے اخبار کے آپ ممبر ضرور بنیں. باہر گیٹ پر جو ہے وہ ٹیبل لگا ہوا ہے, ہمارے مبلغ سنی دعوت اسلامی عطاء الرحمان بھائی وہاں ٹیبل لگا کر بیٹھیں گے. آپ ممبر بنے, ایک بار آپ ممبر بنیں گے تو سال بھر آپ کے گھر تک وہ اخبار پہنچے گا اور اس میں آپ کو سنتوں کی معلومات, دینی معلومات, شریعت کی معلومات ضرور پہنچے گی انشاءاللہ. آئیے اب دعا کے لیے ہم سب تیار ہو جائیں, اس لیے کہ یہ 5واں دن ہے, تربیت کا آخری دن ہے اور آج انشاءاللہ تعالی خصوصی دعا ہوگی. تو تمام حضرات ذرا آگے آ جائیں, جو لوگ کھڑے ہیں انہیں اندر آنے دیں تاکہ وہ بھی دعا میں شریک ہو جائیں.